بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نجاسات۔ توضیح المسائل کی ترتیب کے مطابق جیسا کہ پہلے بھی آپ کی توجہ اس جانب دلوائی کہ پہلے مرحلے میں انسان کیا کام انجام دیتا ہے مسائل شرعی کو حاصل کرنے کے لیے، تو کہا جائے گا تقلید کرے گا، یعنی پوچھے گا اس سے کہ جو مسائل فقہ کو جانتا ہو، پھر اس کے بعد عمل کرے گا۔ پہلی چیز جو اس پہ لازم ہوگی وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز سے پہلے اسے وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ بالغ ہے تو اسے غسل بھی کرنا ہوگا، اور وضو اور غسل کا دار و مدار ہے پانی پر، تو لہٰذا اسے پانی کے مسائل کو جاننا ہوگا۔ تو توضیح المسائل کی ترتیب بھی در حقیقت اسی طرح سے ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان پاک ہو، اور پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ کون سی چیز نجس ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو نجاست سے دور کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ اگر جسم یا لباس یا کوئی اور چیز نجس ہو جائے تو کس طریقے سے پاک کیا جا سکتا ہے، اور کس چیز سے کس طریقے سے کیا چیز پاک ہوگی، کون سی چیز پاک ہو سکتی ہے اور کون سی چیز پاک نہیں ہو سکتی۔ لہذا پانی کے مسائل کے بعد جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے اب وہ ہے نجاسات کا، کہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نجس ہیں۔ اس سے پہلے کہ نجس کے بارے میں توجہ دلائی جائے تو یہاں پر ان چیزوں کا ذکر ہوگا جو نجس ہیں اور ایسی نجس ہیں کہ وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بعد میں بیان ہوگا کہ نجس چیز پاک کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو پہلے مرحلے میں بیان کیا جا رہا ہے نجاسات کو۔ نجاسات سے کیا مراد ہے؟ وہ چیزیں کہ جو نجس ہیں، بے عین ہی نجس ہیں۔ بعض دفعہ اس فرق کو بعض مؤمنین نہیں سمجھ پاتے کہ ایک چیز ہے نجس، یعنی عین نجس، یعنی وہ نجس ہے اور خود ذاتاً نجس ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جسے نجس کہا جاتا ہے لیکن وہ ذاتاً نجس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کپڑا پاک تھا لیکن پیشاب کی وجہ سے نجس ہو گیا۔ آیا کپڑے میں اور پیشاب میں کوئی فرق ہے؟ تو کہا جائے گا پیشاب عین نجس ہے، اور کپڑا ذاتاً نجس نہیں تھا بلکہ کپڑا نجس ہو گیا پیشاب کی وجہ سے، بس کپڑا پاک ہو سکتا ہے۔ پیشاب کو کہا جائے گا کہ یہ عین نجس ہے، اور کپڑے کے لیے کہا جائے گا کہ یہ متنجس ہے، یعنی پیشاب خود بخود نجس تھا لیکن کپڑا ذاتاً اور خود بخود نجس نہیں تھا بلکہ پیشاب کی وجہ سے نجس ہو گیا۔ اس وقت جو ہماری گفتگو ہے وہ عین نجس کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی خاص مرجع کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ چلا جائے، بلکہ احتیاط کے مطابق فتووں کو بیان کیا جائے تاکہ جو بھی جب بھی جہاں بھی جس زمانے میں بھی سنیں وہ احتیاط پر عمل کر سکے۔ البتہ بعض جگہ فتووں کو بیان کیا جائے گا، اور ہر دفعہ یہ توجہ دلانے کی ہم کوشش کریں گے کہ فتووں میں جو فرق ہوتا ہے در حقیقت وہ روایات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ائمہ علیہم السلام سے جو مختلف روایتیں بیان ہوئی ہیں، اور جب بھی یہ کہا جائے تو بعض دفعہ یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کیا ائمہ علیہم السلام کی روایات میں آپس میں اختلاف ہے؟ تو کہا جائے گا کہ نہ، خود ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا مراد؟ یعنی ائمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہاں ان سے جو روایات پہنچی ہیں وہ مختلف ہیں، کیونکہ بعض روایات میں فقط جملات ان کے ہیں لیکن مفہوم ان کا نہیں ہے، بعض میں جملات بھی ان کے ہیں مفہوم بھی ان کا ہے، اور بعض میں فقط جملات ہیں، اور بعض روایتیں ضعیف ہیں، بعض روایتیں صحیح ہیں، بعض روایتیں مرسل ہیں۔
لہذا یہ تصور کہ جو عام طور پر پبلک میں ہے کہ اگر وہ کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے اور اس میں لکھا ہو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ یہ قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے۔ لیکن اگر کوئی مجتہد ہو، فقیہ ہو، تو وہ کیا فرمائیں گے؟ وہ یہ فرمائیں گے کہ یہ قول منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اب یہ تحقیق کرنی ہے کہ واقعاً یہ ان کا قول ہے یا نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا مرسل ہے، یا اس جیسی مختلف اور روایات ہیں، یا اس روایات کی تائید میں اور روایات ہیں، کہیں ایسا تو نہیں تو یہ روایت قرآن سے ٹکرا رہی ہو۔ یہ وہ بہت سارے مسائل ہیں کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عالم دین، اور عالم دین سے کیا مراد؟ نہ کوئی مجھ جیسا، بلکہ عالم دین سے مراد وہ عالم دین کہ جسے مجتہد کہا جائے، کہ جو قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدہ اور ائمہ اثنا عشر علیہم السلام پر بہت ہی گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کی نگاہ میں فقط ایک روایت نہیں ہے، اس کی نگاہ میں فقط ایک آیت نہیں ہے، اس کی نگاہ میں فقط ایک کتاب نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فتویٰ دیتے ہیں۔ لہذا یہ فتوے بعض دفعہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ فتوے کیوں مختلف ہیں، تو اس جانب آپ اسی طریقے سے توجہ دیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو تو آپ ارشاد فرمائیں، انشاءاللہ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو آپ کا جواب دیا جائے گا۔ تو نجاسات کے بارے میں جو توضیح المسائل میں بیان ہوا وہ یہ کہ یا وہ 10 ہیں یا وہ 11 ہیں۔ کون سی ایسی نجاست ہے کہ جس کے بارے میں یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ وہ نجس ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہے نجاست خوار حیوان، خصوصاً اونٹ کا پسینہ۔ آیا وہ نجس ہے یا نہیں ہے؟ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں نجاست سے مراد کوئی نجس کھانا نہیں ہے، بلکہ انسانی فضلہ۔ فضلہ کے کیا معنی ہے؟ یعنی انسانی پیخانہ کھانے کی اگر کسی اونٹ کو عادت ہو جائے تو اس کا پسینہ نجس ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں پر روایات مختلف ہیں، بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نجس ہے، بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نجس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مختلف علماء کی رائے بھی مختلف ہے، لیکن جو احتیاط کی رائے ہے کہا جائے گا کہ اس سے بچنا بہتر ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ کسی کو پیش آئے کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ جن مجتہد کی وہ تقلید میں ہے ان کا مسئلہ معلوم کرنا چاہے تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ مسئلہ لکھ کے بھیجے، ہم انشاءاللہ اس کا جواب لیکچر کی صورت میں اس کو دیں گے، اور جس موضوع سے ریلیٹڈ ہوگا اسی موضوع کے ضمن میں لکھ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر اس کا سوال نماز سے متعلق ہے تو نماز کے سوالات اور جوابات کے ضمن میں اس کو لکھ دیا جائے گا کہ نماز میں سجدے سے متعلق اگر آپ کا سوال ہے تو لکھ دیا جائے گا سجدے کے چیپٹر میں سجدے سے متعلق سوالات اور جوابات، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تدریجاً اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی، توفیق عطا فرمائی تو بڑھتا رہے گا۔ لیکن جو اصل گفتگو ہوگی وہ ہماری انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ احتیاط کے مطابق ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر مجتہد کے مقلد کے لیے وہ دروس فائدہ مند ہوں۔ البتہ یہ لیکچر ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ علماء کے لیے ہیں، یہ خصوصاً نوجوانوں کے لیے ہیں، یہ عام افراد کے لیے ہیں کہ جو بہت زیادہ باریکی میں نہیں جانا چاہتے، اور اگر انہیں احتیاط کا مسئلہ بتا دیا جائے تو ان کی زندگی کو ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی کے لیے احتیاط کرنا مشکل ہے اور اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ فرض کریں کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے مشکل ہے تو وہ ہم سے سوال کرے اور یہ بتائے کہ وہ کن مجتہد کی تقلید میں ہے، تو ہم اگر کوئی راہ حل ہوگی، کوئی آسان طریقہ ہوگا، یا اگر ان مجتہد کے فتوے میں کوئی فرق ہوگا اور وہ فتویٰ احتیاط کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ فتویٰ بیان کر دیں گے تاکہ کام آپ کا آسان ہو جائے۔ لیکن پھر میں عرض کروں کہ درس کی روش یہی رہے گی، لیکچرز کی روش یہی رہے گی کہ جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔